بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان کے اندر بدقسمتی سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو اس پر توہین مذہب کا الزام لگا دو اور پھر اس کے خلاف احتجاج کر کے پولیس کو پریشر میں لا کر آپ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دیں۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں عمر کوٹ کے واقعے کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پچھلے ہفتے یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر دو واقعات ہیں جو پولیس کی کسٹڈی میں توہین مذہب کے نام پر جو افراد گرفتار ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا۔ عمر کوٹ واقعہ پچھلے ہفتے کا ہے جس میں ڈاکٹر شاہ نواز کو قتل کر دیا گیا اور پھر اس کی لاش کو جلایا گیا۔ اب اس کی ایک رپورٹ جو ہے وہ منظر عام پر آئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن انہوں نے پریس کانفرنس کی کل اور رپورٹ پیش کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے، اور اس نے جو رپورٹ پیش کی اس کے اندر بڑے خطرناک جو ہے وہ انکشافات کیے گئے۔ ناظرین، میں تھوڑا سا واقعہ کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ 17 تاریخ کو سندھ کا ایک علاقہ ہے عمر کوٹ، وہاں ڈاکٹر شاہ نواز کے حوالے سے ایک احتجاج کیا گیا۔ ایک مقامی پیر عمر سرہندی اس نے خطاب کیا لوگوں سے اور اس میں بھڑکایا گیا مذہب کے نام پر، اور مبینہ طور پر جس پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا ڈاکٹر شاہ نواز پر، اس کے حوالے سے مقامی پولیس کو جو ہے وہ پریشر میں ڈالا گیا کہ آپ اس کی ایف آئی آر کاٹیں۔ ناظرین، ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر شاہ نواز عمر کوٹ سے میرپور خاص یعنی کہ چھپتا پھرتا ہے وہ۔ ڈاکٹر شاہ نواز نے کراچی بالآخر پہنچا اور اس نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور اس میں ڈاکٹر شاہ نواز نے کہا کہ میرا فیس بک آئی ڈی ہیک ہو چکا ہے اور میں اسے استعمال نہیں کر رہا کافی عرصے سے، اور یہ فیس بک آئی ڈی میرا اپنا ذاتی ہے، میں اس کو استعمال کر رہا ہوں، میں نے کسی قسم کی ایسی کوئی پوسٹ شیئر نہیں کی۔ ناظرین، اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ مقامی لوگوں کا پریشر ہوتا ہے۔ مقامی جو پیر عمر سرہندی ہے اس نے بہت سر کی قیمت لگائی ہوتی ہے ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کی، اور گرفتاری کا پریشر بھی ڈالا ہوتا ہے پولیس کے اوپر۔ تو اس دوران ڈاکٹر شاہ نواز کی جو ویڈیو آتی ہے اس میں پھر ایس پی عمر کوٹ ایک کمیٹی تشکیل دیتے ہیں اور اس کی گرفتاری کے لیے پتہ چلتا ہے کہ کراچی کے ہوٹل میں ہے۔ اس نے بتایا کہ میں اس ہوٹل کے یعنی کہ اس طریقے سے میں ہوٹل میں ہوں اور میں اپنا ویڈیو بیان بنا رہا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے کہ پولیس کا کام پروٹیکشن ہے، پروٹیکشن دینا ہے، چاہے اگر ملزم جو ہے وہ مجرم بھی ہو اور اس کا ثابت بھی ہو چکا ہو الزام، اس پر لگایا گیا الزام، یا اس نے اعتراف کر بھی لیا ہو، تو پولیس کی ذمہ داری جو ہے، ریاست کی ذمہ داری اس کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ باقی عدالتوں کا کام ہے کہ اس کو جو سزا دیں جزا دیں۔ ناظرین، پولیس پہنچی، اس کو ٹریس کیا، مختلف ہوٹلوں کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ایپ تھی ہوٹلز کی سندھ کے اندر ایک ایپ بنائی گئی ہے جس میں پتہ کیا جاتا ہے کہ ایپ کے اندر آپ اس کی آئی ڈی ڈالتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس ہوٹل کے اندر فلاں فلاں بندہ جو ہے وہ اس نے اسٹے لیا ہوا ہے۔ مختلف ہوٹلز کے اندر گئے لیکن وہ ٹریس نہیں ہو سکے، تو بالآخر ایک ہوٹل میں پہنچے، پولیس والے پہنچے اور انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی کہ یہ ویڈیو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ذرا دیکھیں، کمرے کا ماحول، اور یہ کون سا ہوٹل ہے۔ تو وہاں پھر کسی نے بتایا کہ یہ قریب ہی ایک قطر ہوٹل ہے، اس کے اندر چلے جائیں۔ تو پولیس وہاں گئی تو وہ ایک ایک کمرے کی تلاشی لی اور بالآخر کمرہ نمبر 304 میں ڈاکٹر شاہ نواز جو ہیں وہ مل گئے۔ ڈاکٹر شاہ نواز کو پولیس نے اپنے ساتھ لیا اور ڈاکٹر شاہ نواز نے ان سے کہا کہ مجھے خطرہ ہے، تو مجھے مار دیں گے وہ لوگ۔ تو پولیس نے کہا جی ہم آپ کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ معاملہ اس طریقے سے ہوا جب اسے وہاں سے گرفتار کیا اور لے کر آئے، اور پھر انہوں نے فون کیا ایس پی عمر کوٹ کو۔ عمر کوٹ ایس پی نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور اسے وہاں سے آپ لے کے نکل آئے، مقامی پولیس کو جو ہے آپ نے اطلاع نہیں دینی۔ ناظرین، اس طرح ہوتا ہے کہ جب کسی ایک شہر سے دوسرے شہر سے جو اگر کسی ملزم کو گرفتار کیا جائے تو مقامی پولیس کو اطلاع دینی ہوتی ہے، اس کو ساتھ لے کے اعتماد میں لے کر پھر آپ کسی شخص کو، ملزم کو آپ گرفتار کر کے جا سکتے ہیں۔ ایس پی عمر کوٹ نے منع کر دیا کہ آپ نے مقامی پولیس کو اطلاع نہیں دینی، آپ اسے، میں آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں۔ پھر کال آتی ہے اس کے بعد اور دوبارہ جو ہے اس کو پولیس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو میرپور خاص تھانے میں لے جائیں۔ خیر وہاں سے وہ پولیس میرپور خاص چلی جاتی ہے۔ میرپور خاص جا کر سندری تھانہ ہے ان کی کسٹڈی میں ان کو دیا جاتا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کو۔ بعد میں ناظرین کوئی خبر چلتی ہے کہ وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں۔
اور خبر یہ آتی ہے پولیس کی طرف سے، جو سندری تھانہ ان کے جو ایس ایچ او ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ناکے پر روٹین کی جو ہے وہ اس پہ چیکنگ جاری تھی، تو موٹر سائیکل پر 2 سوار تھے افراد، تو ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو وہ رکے نہیں، اشارہ ہم نے کیا تو انہوں نے وہ رکے نہیں، تو ان کی طرف سے فائر کیا گیا پولیس پر، اور پھر جوابی فائر میں ڈاکٹر شاہ نواز قتل ہو گیا۔ اور بعد میں ہمیں پتہ چلا تو یہ شخص تو وہ ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ پولیس کی طرف سے رنگ دیا گیا۔ ناظرین، پھر لاش کو لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ بدقسمتی کے ساتھ اس شخص کو جو مقامی لوگ تھے انہوں نے لاش گاؤں میں داخل نہیں ہونے دی گئی، اور ایمبولینس سے لاش نکالی اور پھر اس کے بعد اسے جلا دیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز کے والد، بزرگ والد، ان سے لاش کا چھیننا اور پھر اس کو جلا دینا، پھر آدھی لاش جو ہے انہوں نے، جلی ہوئی لاش جو ہے وہ انہوں نے دفنائی۔ خیر 2-3 جگہ انہیں روکا گیا، ان کی لاش کو چھینا گیا، جلایا گیا، دفنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ناظرین، وہاں مقامی آبادی میں ہندو آبادی وہاں تھی عمر کوٹ کے، تو 50-54% آبادی جو ہے وہاں ہندو ہے، اور 45-46% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ ہندو برادری میں سے ایک بندہ ہندو جو پریمو نام کا ہے وہ آیا، اور اس نے اس جو ہجوم تھا اس سے لاش چھینی، اور یعنی کہ انہیں جو لاش جلی ہوئی تھی وہ اٹھا کر اسے جلنے سے بچانے کے لیے وہ اٹھا کر لے گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی لاش کو دفنایا گیا۔ ناظرین، میں یہاں یہ کہوں کہ دیکھیں، جو مسلمان جن کے مذہب میں لاش کو جلانا حرام ہے وہ لاش کو جلا رہے ہیں، اور ایسے مبینہ الزام پر، اور جو جن کے مذہب میں لاش جلانا جائز ہے وہ اس لاش کو جلانے سے، جلنے سے بچا رہے ہیں۔ تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ دوسری طرف ناظرین، اب اس سارا الزام تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے کوئی گستاخانہ پوسٹ کی تو اس کو سزا نہ دی جائے، صرف تھوڑے وقت کے لیے آپ یہ سوچیں کہ اگر اس شخص نے، اگر تو خدا نہ خواستہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ ادارے دیں گے، ریاست دے گی، وہ کوئی آپ اور میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کے کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کم عاشق رسول ہے یا وہ کم مسلمان ہے اور ہم زیادہ مسلمان ہیں یا میں زیادہ مسلمان ہوں، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا، جب اس نے اس کی تردید کر دی، ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ میرا آئی ڈی ہیک ہو چکا ہے اور FIA سائبر کرائم چیک کر لیں کہ یہ پوسٹ میں نے نہیں کی، تو پھر وہ معاملہ اداروں پہ چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پھر وہ مقامی پیر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پیر پڑھا لکھا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کے اندر جو حالات ہو چکے ہیں، اچھے پیر، اچھے عالم دین موجود ہیں آج بھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم جو پیسہ بٹورنے والے پیر ہیں وہ بھی آج کل اکٹھے ہو رہے ہیں، جو عامل بنے ہوئے ہیں، اور پھر یعنی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ خبریں سنتے ہوں گے کہ جعلی پیر نے جو ہے وہ بچی کے ساتھ زیادتی کر دی، خواتین کے ساتھ زیادتی کر دی، بچے کو مار دیا، جن نکالنے کے چکر میں اسے مار دیا، یعنی کہ اس طرح کے واقعات آپ روزانہ سنتے ہوں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پیر شاید وہی عمر سرحدی ہوگا کہ جس کے پاس کوئی دین کا علم بھی نہیں ہوگا، اور وہ گلی محلے کے لوگوں نے اسے جو ہے وہ پیر بنا دیا گیا ہوگا، اور وہاں جو ہیں لوگ، مقامی جو لوگ ہوں گے وہ اس کے پاس جاتے ہوں گے اس کے آشانے پر، یعنی کہ اس طریقے کا اگر وہ پیر ہوگا، اگر ہوتا اصل اور ہوتا عالم دین اصل، صحیح معنوں میں اس نے دین کا علم حاصل کیا ہوتا، تو وہ ہرگز اس طریقے کے جو فتوے ہیں وہ جاری نہ کرتا، ہرگز وہ انتشار لوگوں میں نہ پھیلاتا۔ اگر وہ گرفتار ہو جاتا تو پھر وہ تحمل سے لوگوں کو کہتا کہ اب اداروں کے حوالے کر دیا، اب ہم نتیجہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس نے کیونکہ پھر لاش، اور پھر ناظرین جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو خطرناک انکشافات کیے گئے ہیں۔ اب اس دوران کیونکہ جو لواحقین تھے ڈاکٹر شاہ نواز کے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے بیٹے کو جو ہے وہ قتل کیا گیا پولیس کی کسٹڈی میں۔ اب یہ بات جب میڈیا پر آئی اور پھر وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک کمیٹی بنائی، ناظرین یہاں پر ڈاکٹر جو ہے وہ 18ویں گریڈ کا ایک سرکاری ڈسٹرکٹ میرپور خاص یا عمر کوٹ میں، اس میں عمر کوٹ ہاسپٹل میں تھا، 18ویں گریڈ کا، وہاں کے MS نے جو ہے وہ کہا کہ بہت ہی نہایت اچھا ڈاکٹر، اخلاق کا ڈاکٹر، جو انہوں نے اپنی رائے دی۔ پھر جو مقامی لوگ وہاں کے رہنے والے تھے انہوں نے جو بیان دیا میڈیا کو، وہ ڈاکٹر شاہ نواز غریب لوگوں کا بڑا احساس کرتے تھے، بڑے اخلاق پسند تھے، پیار محبت سے بولنے والے تھے، یعنی کہ کسی نے ڈاکٹر شاہ نواز کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اچھا، ایک اور ڈاکٹر شاہ نواز کے حوالے سے بات آئی،
سامنے کہ وہ 4 سال سے نفسیاتی یعنی کہ وہ پیشنٹ تھے اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ بھی کروا رہے تھے، اور ان کے ریلیٹیو ایک امریکہ یا آؤٹ آف کنٹری جو ہیں وہ ڈاکٹر تھے، وہ ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، اور وہ بھی انہوں نے رپورٹیں پیش کی کہ یہ دیکھ لیں یہ 3-4 سال سے اپنی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں۔ اب ناظرین ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے، اور اس نے اپنی رپورٹ پیش کی، اور اب جو رپورٹ پیش ہوئی اور اس میں پرسوں جو وزیر داخلہ سندھ تھے ضیاء الحسن لنجار، انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے جو انکشافات کیے اس رپورٹ کے اندر سارے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ جعلی پولیس مقابلے کے اندر پولیس کی کسٹڈی میں ان کو قتل کیا گیا، اور پھر پولیس کی کسٹڈی میں ہی ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کو جلایا گیا۔ ناظرین اس سے پہلے آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ بدقسمتی کے ساتھ جب قتل کیا گیا تو پولیس نے تو یہ ڈرامہ رچا دیا کہ جی روکنے کی کوشش کی اور جوابی فائر کے اندر ہم نے مارا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر شاہ نواز وہ شخص ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں۔ ناظرین اس سے اگلے دن ہی مقامی لوگ جس نے سر کی قیمت مقرر کی تھی عمر سرہندی، یہ ڈی آئی جی آفس جاتے ہیں جاوید جسکانی کے، اور وہاں اسے پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں کہ پولیس نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے، مبینہ طور پر توہین مذہب کا جس پر الزام تھا اسے قتل کر دیا ہے۔ تو وہ جب خبریں سامنے آئیں تو پھر مذمتی بیانات جاری ہوئے انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی، مقامی لوگوں کی طرف سے بھی، میڈیا پر جب آیا تو پھر یہ آوازیں اٹھیں۔ تو اب رپورٹ کے اندر یہ ہوا فائنل کہ اس کے اندر ڈی آئی جی بھی شامل ہے، ایس ایس پی عمر کوٹ بھی شامل ہے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن بھی شامل ہے، یعنی کہ 3-4 جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد پھر وزیر داخلہ نے کہا کہ اب ہمارے پاس رپورٹ ساری آ گئی ہے اور یہ پولیس کی کسٹڈی میں قتل ہوا، ہم ان کے خلاف ان کی جو لواحقین ہیں اگر وہ جن افسران کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا کہیں گے ہم ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں گے، اور دوسری طرف اگر وہ لواحقین ایف آئی آر نہیں کٹواتے تو پھر ریاست جو ہے اپنی مدیت میں ایف آئی آر کاٹے گی، اور وہی ہوا۔ کل ایف آئی آر کاٹی گئی اور اس میں جو ہے عمر سرہندی جو پیر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، ڈی آئی جی جاوید جسکانی کے خلاف کی گئی، ایس ایس پی چودھری اسد، ایس ایس پی آصف رضا، سندری پولیس اسٹیشن میرپور خاص میں جو ہے یہ ایف آئی آر کاٹی گئی ریاست کی مدیت کے اندر۔ ناظرین یہ واقعہ جو دوسرا ہے، اس سے پہلے کچھ دن پہلے کوئٹہ کے اندر ایک شخص پر 52 سالہ عبدالعلی اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا، احتجاج ہوا اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ جب وہ گرفتار ہوا تو سب انسپیکٹر نے تھانے کے اندر ہی اسے گولی مار کر مار دیا، اور بعد میں پھر اس پولیس والے کو گرفتار کیا گیا، اور جب گرفتار کیا گیا پھر 2 دن کے بعد کیا ہوا، 2 دن کے بعد جو وہ قبائلی لوگ تھے وہ انہوں نے اپنے ڈیرے پر فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ لواحقین نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے والد نے ہمارے بزرگ نے توہین مذہب کی ہے، گستاخی رسول کی ہے، نعوذ باللہ، تو ہم پولیس سب انسپیکٹر کا جو انہوں نے قتل کیا ہے ہم اس کو معاف کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پولیس والے کو رہا کر دیا معافی ملنے کے بعد۔ ناظرین بات یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ پولیس تحفظ دیتی ہے اور پولیس کے اندر یہ واقعہ، اس سے پہلے بھی مذہبی توہین مذہب کے نام پر آئے روز پاکستان کے اندر قتل ہو رہے ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے بغیر کسی سوچے سمجھے کہ ہم اور آپ کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ اس نے نعوذ باللہ گستاخی کی ہے۔ عدالتیں بنی ہوئی ہیں، آپ نے گرفتار کر لی ہے۔ کچھ روز پہلے اسے سوات میں خیبر پختونخوا ایک سیاسی شخص کو یہ کہہ کر مار دیا گیا، جیل میں سے تھانے میں سے نکال کر پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا گیا، جلا دیا گیا اس کو۔ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کے الفاظ جو ہیں وہ جلائے ہیں، نعوذ باللہ۔ اب وہ گرفتار ہو گیا تو عدالتیں فیصلہ کریں گی۔ گرفتار ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا اور پولیس کی کسٹڈی سے اس ملزم کو چھڑوا کر لے گئے اور باہر جا کر اسے مار کر اسے جلا دیا گیا بعد میں۔ اور اس سے پہلے لاہور کے اندر ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون تھی، وہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، اس نے ڈریس پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر عربی کے اندر کچھ وہ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور مارنے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت پھر ایک اے ایس پی تھیں شہر بانو نقوی، وہ پہنچی اور انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور اس خاتون کو بچایا۔ تو وہ تو خوش قسمتی کے ساتھ بچ گئی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ موسٹلی لوگ جن پر الزام لگایا جاتا ہے وہ لوگ
اسی طریقے سے ہی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں اور انہیں پھر مار دیا جاتا ہے. سرگودا کے اندر واقعہ ہوا جون کے اندر, تو جون جولائی یہی 5-6 واقعہ بھی 2-3 مہینے کے اندر ہوئے جن میں لوگوں کو اس طریقے سے توہین مذہب کے نام پر مار دیا گیا. ناظرین, میں پھر آپ کو ایک دفعہ کہہ دوں کہ میں کسی قسم کی ڈاکٹر شاہ نواز کی اس چیز پر نہیں کہہ رہا کہ اگر اس نے کی ہے تو وہ اس کو سزا عدالت دے گی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ شک کی گنجائش اگر اس شخص نے خدا نہ خواستہ کیا بھی ہے لیکن اس نے تردیدی بیان, اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ میری آئی ڈی ہیک ہو چکی ہے, میں نے ایسی پوسٹ نہیں کی, تو پھر شک کی بنیاد دیتے ہوئے اس کو فائدہ دیتے ہوئے اسے شک کی بنیاد پر چھوڑ دینا چاہیے تھا. پھر پولیس نے گرفتار کر لیا. اب ادارے جانتے ہیں, سائبر کرائم جانتا ہے, ایف آئی اے خود ٹریس کر لیتی کہ اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے, اس کے اندر آپ اسے آسانی سے ٹریس کر سکتے ہیں کہ کس نے کون سی ویڈیو, کس نے کون سی پوسٹ, کس جگہ سے جو ہے وہ پوسٹ کی ہے. ناظرین, ہمارے علماء کرام کو یہاں چاہیے کہ خدا را آپ مساجد کے اندر اس طریقے کے جو ہیں وہ لوگوں کو تحمل کا درس دینا شروع کریں کہ توہین مذہب یہ بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اس میں لوگ وہ بھی ہیں جو خدا نہ خواستہ حقیقت پر مبنی ایسی کرتے ہیں, ان کو سزائیں ملنی چاہیے, لیکن ادارے سزا دیں, عدلیہ سزا دے. لوگوں کو قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. بغیر سوچے سمجھے آپ کسی پر اس طریقے سے الزام توہین مذہب کا نہیں لگا سکتے. آپ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتے کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں, میں بڑا پکا عاشق رسول ہوں, اور جو میرا سامنے کھڑا ہے جس پر میں الزام لگا رہا ہوں, چاہے وہ دشمنی کی صورت میں لگا رہا ہوں, تو آپ جو ہے اس پر کہہ دیں کہ میں جو ہے اب اس کو چھوڑوں گا نہیں, اور پھر آپ ایک ہجوم میں اس طریقے سے انتشاری بیان دیں. تو یہ بڑا خطرناک ماحول ہوتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے پچھلے دنوں ایک فیصلہ دیا مبارک ثانی کیس کا. اس میں تحریک لبیک کے ایک رہنما تھے, انہوں نے ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی, اور آج تک وہ فرار ہیں, اور اس کے گھر والوں کو اٹھایا ہوا ہے کہ وہ جب تک گرفتار نہیں ہوگا ہم گھر والوں کو نہیں کریں گے. بھائی آپ اتنے عاشق رسول بن رہے ہیں تو پھر اپنی گرفتاری دے دیں نا. آپ نے سر کی قیمت مقرر کر دی, پھر آپ قربان کر دیں اپنی جان. پھر عاشق رسول اگر آپ اتنے ہیں, آپ نے کہا جی کہ فیصلہ ہوا, جبکہ وہ فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے, انہوں نے اپنا فیصلہ ریورس کیا. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ریورس کر دیا فیصلہ, لیکن آپ گرفتاری نہیں دے رہے, آپ فرار ہیں. آپ بس لوگوں کو جو ہے آپ نے بھڑکا دیا کہ اکٹھے ہو جائیں جی, میں جو ان کو قتل کرے گا ان کے سر کی قیمت مقرر کر دی, اور آج تک وہ اپنے جو ان کے گھر والے لوگ ہیں ان کو اس نے گرفتار کروا دیا ہے. یعنی کہ اگر ماں بہن بیٹی کو انہوں نے اٹھا لیا ہے, رشتہ داروں کو اٹھا لیا ہے, تو اس کی وہ جو ہے نا اب اپنی گرفتاری دے کے ان کو نہیں بچا رہا کیونکہ اپنی جان پیاری ہے. تو اگر آپ اتنے عاشق رسول ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ قربان کر دیں اپنی جان. پولیس پکڑ لے گی, زیادہ سے زیادہ آپ کو, آپ کے خلاف مقدمہ ہوگا, آپ کو پھانسی تو نہیں چڑھانے لگی نا. لیکن آپ یہ سوچ کر کہ میں نے جی سر کی قیمت مقرر کر دی, میں خود بھی جان دینے کے لیے قربان ہوں, تو کیونکہ اپنی جان ہے تو وہ پیاری ہے, لوگوں کو بھڑکانا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ کریں. اب قاضی فائز عیسیٰ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے ناظرین, میں پہلے بھی اس کی مذمت کر چکا ہوں. اب اس کے جو منظر عام پر آئے ہیں وہ واقعہ وہی ہے جب وہ ٹی ایل پی کے رہنما نے ایک بیان جاری کیا, اور اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے, کم عمر لڑکا, یعنی کہ اس کی اتنی عمر بھی نہیں ہے, اس نے ویڈیو بنائی, اور وہ اب اس کے بھائی کو گرفتار کیا ہوا ہے. اور وہ جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لڑکا ابھی تک نہیں ہے, وہ ٹی ایل پی والوں کے پاس ہے. تو اب اس کا بھائی گرفتار ہے کہ جب تک وہ بھائی اپنی گرفتاری نہیں دے گا, اس کے بھائی کو گرفتار اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو ناظرین, بدقسمتی کے ساتھ اب وہ اس کو میرے خیال سے شاید دین کے بارے میں مکمل علم بھی نہیں ہوگا, اسے شاید غسل کے فرائض بھی مکمل پتہ نہیں ہوں گے, اس کو حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں, میرے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں, میرے محلے داروں کے کیا حقوق ہیں. تو لیکن کیا کہ اس نے صرف سنی سنائی ویڈیو وائرل ہوئی, انتشار پھیلا, اور اس نے جو ہے ویڈیو بنا کے اسے لعنت دے دی. اور پھر وہیں ہماری سیاسی جماعتیں بدقسمتی کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ٹرینڈ بنا رہے ہیں کہ اس بیکری کے اندر فلاں ملازم نے قاضی فائز عیسیٰ پر لعنت بھیجی ہے, اس پہ جا کے آپ خریداری کریں, اس کے ڈونرز کو جو ہیں وہ خریدیں, وہاں اس کی سیل میں اضافہ کریں. اور بدقسمتی کے ساتھ وہی ہو رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں پشاور سے, جی اس کی ہم نے ڈونر اس بیکری پہ جانا ہے جہاں قاضی فائز عیسیٰ پر لعنت بھیجی گئی ہے, ہم نے وہاں جا کے اس کی سیل بڑھانی ہے. لوگ دور دور سے آ رہے ہیں, پھر ویڈیو بنا رہے ہیں, اپنے ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, اپنے وائرل کر رہے ہیں, پوسٹیں کر رہے ہیں, جی ہم پہنچ گئے ہیں, ڈونٹ کھا لیے, بہت اچھی ہے, یہ ہے وہ ہے, قاضی پر لعنت بھیجی گئی. خدارا سیاسی تنقید جو ہے وہ آپ کریں, 1000 دفعہ کریں, اس سے کوئی منع نہیں کرتا, لیکن جو مذہبی اس کا آپ مذہبی انتشار پھیلانے کا عنصر کا سہارا بن رہے ہیں آپ,
اور اس سہارے کی بنیاد پر جو ہے آپ ایسا کر رہے ہیں، اس کو مت بڑھاوا دیں، اس کو ہرگز جو ہے وہ مت ایسا کریں کہ یہ آگ جو ہے وہ کل آپ کے گھر بھی آ سکتی ہے۔ تو ناظرین، پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ کسی پر الزام لگانے سے پہلے تحمل کا مظاہرہ کریں، پہلے ویریفائی کر لیں کہ یار واقعی اس نے ایسی گستاخی کی ہے، اور پھر اگر خدا نخواستہ اس نے کی بھی ہے تو پھر اداروں پر چھوڑ دیں۔ میرا اور آپ کا کام نہیں بنتا۔ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔